الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی المدحی الابتحی التہام الدافع جیشات الاباطیل والدامع صلات العذالیل معلن الحق بالحق بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المجتنبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وسخاوتہم وشجاعتہم وعظمتہم وہیبتہم وجلالہم وجمالہم وکمالہم وآلہم اجمعین من لیلنا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى صلوات بھیج دیں محمد وعلى محمد صلی علی محمد وعلى محمد ارباب علم، ارباب ادب، ارباب ذکر، ارباب فکر، ارباب منبر، ارباب محراب، ارباب ولا، ارباب عزا، ارباب شہر عزا۔ آیت کا ترجمہ پہلے کر دوں اس لیے کہ بعد میں لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں ترجمہ بھی نہیں کیا، حالانکہ ہماری مجلسوں میں اتنے پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں کہ ترجمے کی ضرورت ہے نہیں، پھر بھی میں ترجمہ کر دوں۔ علماء یہاں موجود ہیں، سلطان مدارس کے میرے بزرگ ہیں، شعراء موجود ہیں، ادیب موجود ہیں، دانشور موجود ہیں، خود ابوذر صاحب موجود ہیں، اور زمیندار کربلا کمیٹی کے تمام ممبران اور عالمی سطح پہ بھی لوگ جو ہیں وہ برقی وسائل کے ذریعے سے یہ شعراء کرام سب موجود ہیں یہاں پہ، اور پورا بینکنگ کا نظام، بی بی خدیجہ کی مجلس ہے تو بینک والے نہیں آئیں گے تو کون آئے گا، آپ یہ سوچئے۔ تو یہ سب موجود ہیں یہاں پہ، اس لیے میں تھوڑا سا ترجمہ تو بہرحال کر دوں کہ اور کیا تم کو ہم نے یتیم پایا تو پناہ نہیں دی، اور کیا ہم نے تم کو گمنام پایا تو ہادی نہیں بنایا، اور کیا ہم نے تم کو غریب اور مفلوک الحال پایا تو غنی نہیں بنایا۔ اب میں سوچ رہا تھا، مگر اب باتوں میں پڑھتے پڑھتے ایک بات آ رہی ہے۔ دیکھیے یہاں شعراء موجود ہیں اور بڑی دو پیشخانیاں بڑی اہم ہوئیں، جناب ڈاکٹر افہام صاحب کی اور جناب ڈاکٹر نیاب صاحب کی، اس لیے میں یہ باتیں بڑی ذمہ داری سے کہنا چاہوں گا کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ میں 3 شعر سناتا ہوں ایسے، یا یہ میں نے 3 آیتیں سنائی ہیں، حالانکہ یہ سورہ والشمس کی ہیں اور بیچ سے میں نے 3 آیتیں اٹھائی ہیں، لیکن اگر میں یوں کہوں کہ آپ کو میں 3 شعر سناتا ہوں، اور یہ ایک شعر حمد کا ہوگا، ایک شعر قصیدے کا ہوگا، اور ایک شعر جو ہوگا وہ نعت کا ہوگا، تو جو حمد والا ہوگا وہ نعت نہیں ہوگا، اور جو نعت ہوگا وہ قصیدہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ جو میں نے 3 آیتیں سنائی ہیں، ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ تینوں آیتیں بیک وقت حمد بھی ہیں، بیک وقت نعت بھی ہیں، اور بیک وقت قصیدہ بھی ہیں۔ دیکھیں یہ بڑا پڑھا لکھا مجمع ہے اور میرے پاس وقت بالکل بہت کم ہے، آپ یہ سمجھیے۔ جناب خدیجہ کے ذکر کی دولت اور دامن وقت کی غربت، میں نعروں کے ذریعے سے وقت کیوں ضائع کروں، آپ یہ سوچئے۔ میں یہ عرض کروں آپ کے سامنے، یہ تینوں آیتیں بیک وقت، یعنی اگر میں اسے قصیدہ بھی کہوں تو قصیدے 3 طرح کے ہوتے ہیں، حمدیہ قصیدہ ہوتا ہے، نعتیہ قصیدہ ہوتا ہے، مدحیہ قصیدہ ہوتا ہے۔ آیتیں 3 ہیں اور تینوں آیتیں بیک وقت، یعنی جو میں نے پہلی آیت پڑھی، کیا تم یتیم تھے تو ہم نے تم کو پناہ نہیں دی، کیا تم گمنام تھے تو ہم نے تم کو ہادی نہیں بنایا، کیا تم غریب تھے تو ہم نے تم کو غنی نہیں بنایا۔ آیتیں 3 ہیں اور بیک وقت یہ حمد بھی ہیں، بیک وقت یہ نعت بھی ہیں، بیک وقت یہ مدح بھی ہیں۔ کیسے، آپ یہ سماعت کریں۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے کیا، ہم نے کیا، ہم نے کیا، جبکہ یتیم محمد تھے پناہ ابو طالب نے دی، غریب محمد تھے دولت خدیجہ نے دی، یعنی حکمت ابو طالب کی، جب جملہ کہنے جا رہا ہوں، حکمت ابو طالب کی، دولت خدیجہ کی، کریڈٹ اللہ تعالیٰ کا۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ نائب بھائی سامنے آ جائیے، مجلس پڑھنے میں لطف آ جائے گا، آ جائے تشریف لائیں، آ جائیں، تھوڑا سا آگے آ جائیں۔ بمبئی تک سے سامعین آئے ہیں، آپ یہ سوچیں لکھنؤ میں۔ اچھا اب یہ بات میں عرض کر رہا ہوں، اللہ کا کریڈٹ کیوں دے رہا ہوں؟ دیکھیے دنیا میں اتنا بڑا سخی، پوری بینکنگ موجود ہے اور بمبئی کے لوگ موجود ہیں اور دبئی سے بیٹھ کے سن رہے ہیں۔ خادم چچا آپ انسپکٹر آدمی ہیں، آپ یہ دیکھیے، اور واصف صاحب وہاں سے بیٹھ کے سن رہے ہیں۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آج کے اس دنیا میں بھی آج کوئی کم دولت نہیں ہے، جتنا سروائیو کر چکا ہے معاشرہ، سوسائٹی، پہلے تو اتنا نہیں تھا، لیکن آج بھی کیا کوئی ہے جو پورے لکھنؤ کی دعوت کر دے ایک دن؟ ایک دن پورے شہر کی کوئی دعوت کرنے والا ہے؟ سلام ہو اس خدیجہ پہ جو ایک دن نہیں بلکہ قحط کے دنوں میں روز اعلان کراتی تھی، سارا مکہ آئے اور میرے گھر سے کھا کے جائے، سارا مکہ آئے اور میرے گھر سے کھا کے جائے۔ اچھا آپ یہ سوچیے، اور یہ بھی نہیں، جب یہ دعوتیں ہوتی تھی، کھانا ہوتا تھا، اور خاص طریقے سے بی بی خدیجہ کا جو ولیمہ 6 مہینے تک چلا تھا، سونے کی پلیٹوں میں کھانا ہوتا تھا، اور پلیٹیں دھلنے کے لیے کاریگر اور مزدور نہیں بلائے جاتے تھے، کھاؤ اور پلیٹیں لے جاؤ۔
سونے کی پلیٹیں لے جاؤ، سونے کی پلیٹیں لے جاؤ۔ دیکھیں میں آپ کو ایک اصطلاح وزن کا بتاتا ہوں۔ آج تو رتی میں 16 بکتا ہے سونا، آج ماشا میں اور تولے میں اور جو کیرٹ میں جو ہے وہ سونے کا جو ہے وہ شمار کیا جاتا ہے۔ اس زمانے میں سرکار بیٹھے ہوئے ہیں اور عربی ادب میں مجھ سے زیادہ واقف ہیں۔ قنطار ایک لفظ ہے، قنطار کہتے ہیں کوانٹٹی کا ایک۔ بی خدیجہ کی دولت کے صدقے میں مکے کا ایک ایک صحابی جو تھا وہ ایک ایک قنطار سونے کا مالک ہوتا تھا۔ قنطار کسے کہتے ہیں؟ ایک اونٹ کی کھال میں، ہندوستان والا اونٹ نہیں، عرب والا، ایک اونٹ کی کھال میں جتنا سونا آ جائے وہ سب اس کے پاس تھا۔ راہل تمہاری موجودگی میں کہوں کہ بی بی خدیجہ تولے ماشے سے سونا نہیں بانٹتی تھی، کلاڑیوں سے کاٹ کاٹ کے سونا بٹواتی تھی، کلہاڑیوں سے کلہاڑی سے کاٹ کے سونا بٹواتی تھی، کلہاڑی سے کاٹ کے سونا تقسیم ہوتے تھے، اور کسی سے اور کچھ نہیں، سونے کی اجرت نہیں مانگی جاتی تھی، قیمت نہیں مانگی جاتی تھی۔ میں جملہ کہہ دوں، اب یہاں پہ جملہ کہہ دوں، سونے کی قیمت کیا تھی؟ آج سونے کی قیمت کتنا ہے پتہ نہیں، 50,000 60,000، ہم لوگ تو سن بھی نہیں پاتے۔ آپ یہ سوچئے یہاں پیٹرول کے پیسے نہیں ہیں کہ ہم سونے کی قیمت کی بات کریں۔ آج اتنے ہے کہ نہیں، آپ مجھے تولے میں وہ بھی، اور اس زمانے میں سونے کی قیمت کیا تھا معلوم ہے؟ کلاڑیوں سے کاٹ کاٹ کے سونے لے جاؤ، صرف محمد کا کلمہ پڑھتے جاؤ، سونا لے جاؤ محمد کا کلمہ پڑھتے جاؤ، سونا لے جاؤ محمد کا کلمہ پڑھتے جاؤ۔ دیکھیں آج کے زمانے میں عرض کر دوں کہ کلمہ پڑھنے کے دو ہی طریقے اس وقت تھے۔ اصل میں کلمہ تو محبت میں پڑھنا چاہیے، رسول کی محبت میں، اللہ کی محبت میں، آل رسول کی محبت میں، لیکن اس زمانے میں 95% جو کلمے پڑھے گئے دو ہی وجہ سے پڑھے گئے، یا خدیجہ کے زر کی وجہ سے یا علی کے ڈر کی وجہ سے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ ہاں سلمان و ابو ذر کا کلمہ اور تھا، صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ سلمان و ابو ذر کا کلمہ اور تھا، سلمان و ابو ذر کا کلمہ جو تھا وہ معرفت کا کلمہ تھا۔ باقی مگر اتنے کتنے تھے سلمان و ابو ذر جیسے آپ بتائیے، باقی یہ دو ہی طرح کے تھے۔ تو اب آپ مجھے بتائیے میں کیا کہوں؟ لوگ کہتے ہیں ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ، ارے ام المومنین تو بڑا مسکین سا لقب ہے قسم خدا کی۔ میں بڑا دل تھام کے کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے کہ وہ جن بیچاریوں کو، اب کیا بتائیں، دیکھیں جن بیچاریوں کو اپنے بچے مقدر سے نہیں ملے ان کی تسلی کے لیے ام المومنین جیسا لقب، ام المومنین جیسا لقب دیا گیا۔ ملیکۃ العرب حضرت خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین نہیں ہے، ام المعصومین ہے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، ام الائمہ ہیں۔ اب آپ سوچئے معصومہ کونین کی ماں ہیں۔ صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر۔ اچھا وہ تو کہیے آپ لوگ، میری آواز کا پھیلاؤ بہت دور تک ہے، اور ابو ذر تمہارے بہت سارے لوگ ایسے سن رہے ہیں جو راش بھاشا میں سننا چاہتے ہیں، اس لیے میں کہہ دوں کہ سید العرب کی عرب پتی بیوی کو خدیجۃ العرب کہتے ہیں، خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ صلوات بھیجیں، صلوات بھیجتے آئیے محمد والے محمد پر، جلدی سے پڑھ دوں گا۔ سید العرب کی عرب پتی بیوی کو خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ اچھا وہ ملیکۃ العرب ہیں، دیکھیے ملیکۃ العرب۔ اب ذرا سا عربی کا سلطان مدارس کی دال روٹی جو میں نے کھائی ہے، ایک ہوتا ہے ملکۃ العرب، ایک ہوتا ہے مالکۃ العرب، ایک ہوتا ہے ملیکۃ العرب۔ ملکۃ العرب تو حضرت بلقیس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں کے لقب ہیں، بہت ساری خواتین کے لقب ہیں، لیکن ملیکۃ العرب کیا ہے آپ یہ سمجھیے۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے ملکۃ العرب، ایک ہوتا ہے مالکۃ العرب۔ جو ملکیت کی وجہ سے ملکہ بنے اسے کہیں گے ملکۃ العرب، جو پراپرٹی کے مالک ہونے کے بعد میں آپ یہ سمجھیے تخت و تاج کا مالک ہو جائے اسے مالکۃ العرب کہیں گے۔ لیکن ملیکۃ العرب دیکھیے ہر ملکہ کے لیے پہلے بھی اندیشہ ہے کہ وہ غریب رہی ہوگی، بعد میں بھی خوف ہے کہ وہ غریب ہو جائے گی، لیکن جس کی ملکیت اور جس کی مالکیت قیامت آ جائے اور ختم نہ ہو اسے ملیکۃ العرب کہتے ہیں۔ صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر۔ یہ لغت کا تقاضا ہے۔ بیت المال آپ یہ سوچئے، اور لوگ کہتے ہیں کہ آپ اور بیویوں کا اور ام المومنین ان کا ذکر کیوں نہیں؟ ہاں ہم کرتے ہیں، مگر کیا کریں، فضیلت انہی کے بیان کی جاتی ہے جن کی فضیلت ہوتی ہے۔ ہم سب کا بیان کرتے ہیں، اور کیسے بیان کرتے ہیں سنیے، اوروں کا بھی بیان کرتے ہیں، ان کا بھی بیان کرتے ہیں۔ اوروں کا بیان کیسے کرتے ہیں کہ ان کو بیت المال نے پالا، ان کا بیان کیسے کرتے ہیں کہ بیت المال کو انہوں نے پالا۔ ہے کہ نہیں؟ ان کے وظیفے الگ الگ تھے۔
بیت المال پہ پلنے والی بیویاں اور ہیں، بیت المال کو پالنے والی بیویاں اور ہیں. آپ دیکھیں، اور اس کو انہوں نے بیت المال بنایا. اچھا اب سرکار کی موجودگی میں ایک جب عربی والا مل جائے تو فائدہ اٹھا لینا چاہیے. دیکھیں عربی میں دو لفظ ہیں ایک ہی چیز کے معنی میں، ایک ہے بیت، ایک معنی دار. بیت معنی بھی گھر، دار معنی بھی گھر. دونوں میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے بیت معنی بھی گھر، دار معنی بھی گھر. جو پرسنل استعمال کے لیے، جیسے خادم صاحب اپنے مکان کا نام پوچھ رہے تھے، جس میں آپ کے بال بچے رہیں، اسے کہتے ہیں بیت. اسی لیے بیت اللہ میں بال بچوں کا ہونا ضروری تھا، ورنہ وہ بیت اللہ نہ کہلاتا. اگر 13 رجب کو فاطمہ بنت اسد وہاں نہ جاتی، اگر مولا علی وہاں نہ آتے تو وہ کعبہ ہوتا، وہ دار اللہ ہوتا، بیت اللہ نہ ہوتا. دیکھیں میں بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اچھا اب دار کسے کہتے ہیں؟ جو عوام کے استعمال کے لیے فی سبیل اللہ کار خیر میں شہر میں بنا دیا جائے. لوگ آئیں جہاں عورتوں کا سلسلہ نہ ہو، بس اپنا آئیں اور بڑھتا جائے. وہاں آئیں تو بیوہ بن کے آئیں، یتیم بن کے آئیں، مسکین بن کے آئیں، جھولی بھر کے لے جائیں. اسے کہتے ہیں دار. اچھا دنیا کا یہ عجیب بیت المال ہے جس کا نام دار المال نہیں ہے، بیت المال ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بڑھتا باہر تھا، آتا اندر سے تھا. اتنا بڑا مجمع ملا ہے تو میں نے جملہ کہا ہے. جو باہر کے مکان ہوتے ہیں ان کی فنڈنگ ہوتی ہے، گورنمنٹ دیتی ہے، باہر سے آتا ہے، باہر چلا جاتا ہے، حساب کتاب لکھ دیا جاتا ہے. یہاں آتا ہے گھر سے، اس لیے اس کا نام بیت المال رکھا. ہاں البتہ انہوں نے دار الیتامہ بنایا، دار المساکین بنایا، جس میں باہر سے آ کے لوگ جاتے رہے، مگر جہاں سے بڑھتا تھا اس کا نام بیت المال رکھا. یہ ہے خدیجہ کی پراپرٹی. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. اچھا آج 10 رمضان ہے. 10 رمضان سن 10 62 عام البعثت کو شہزادی کی شہادت ہوئی ہے. میں شہادت کہتا ہوں، دیکھیے میں بہت ذمہ داری سے بات کروں گا، اور ابھی جب وہ موقع آئے گا تو میں عرض کروں گا کہ وہ شہادت کیسے کہتے نہیں، باقاعدہ میں اس کی شہادت کی بات کرتا ہوں. شہزادی کی شہادت ہوئی. اب دیکھیے ابھی میں وہ جب اس منزل پہ آؤں گا تو ابھی چاہ رہا ہوں تھوڑا سا آپ ذرا سا صلوات ہی پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے. صلی اللہ محمد والے محمد پر. ارے لوگ تو فوراً رومال نکالنے لگے تھے. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. یا علی اللہم صلی علی محمد علیہ وسلم. اصل میں کیا کیا جائے، خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی معرفت پہ بھی گفتگو شروع ہی نہیں ہوئی ہے. میں کیسے بتاؤں آپ سے کہ کیا معاملہ ہے. اصل میں یہ جو چند بیچارے یتیم القلم اور مساکین القرطاس مورخین تھے، انہوں نے بی بی خدیجہ کو اپنے حساب سے جو ہے وہ کہہ دیا. جب ہم کہتے ہیں کہ بی بی خدیجہ کے پاس اتنی دولت تھی، 70,000 اونٹ اور گھوڑے تھے، 5,000 کنیز اور غلام تھے. ان کنیزوں اور غلاموں کی کمر میں جو سونے کے پٹکے ہوتے تھے، کلوں میں ہوتے تھے، وہ تولے اولے میں نہیں ہوتے تھے، یہ سمجھ لیجئے. ان کے لیے جو خیمے لگتے تھے ان کی تنابیں بھی اور ان کی ڈوریں بھی سونے کی ہوا کرتی تھیں، محلوں کی کھڑکیاں بھی سونے کی ہوا کرتی تھیں. اب آپ کہیں گے کہ صاحب وہ بیچارہ جو میں نے کہا کیا تھا، وہ لفظ ابھی آ گیا تھا ایک، یتیم القلم اور مساکین القرطاس، جو بیچارے چند یہ ہو جاتے ہیں اور اپنے بھی پتہ نہیں کہاں سے وہ سائڈ سے نکل آئے، اور وہ کہنے لگے کہ آپ 70,000 گھوڑے رہتے کہاں تھے، 70,000 اونٹ رہتے کہاں تھے. ارے بھائی عجیب و غریب، ہندوستان کے پاس ٹرینیں کتنی ہیں؟ کیا بات ہے، کتنی ہیں؟ مجھے تو نہیں پتا. کم سے کم 10,000 سے زیادہ. کس اسٹیشن پہ رہتی ہیں؟ میں کیسے مان لوں؟ ایک اسٹیشن پہ میں نے 50 سے زیادہ ٹرین تو نہیں دیکھی. 10,000 کہاں رہتی ہیں؟ تو معلوم ہوا کہ وہ ٹرانسپورٹیشن کا کام کیا کرتی ہیں. بھائی 10,000 ٹرینیں کہاں رہتی ہیں؟ اچھا ہندوستان کے پاس آپ ہوائی جہاز کتنے ہیں؟ اور زیادہ ہے نا، لگ بھگ انداز. میں یہ نہیں چاہتا کہ کیمرے میں، ابوذر بھائی کے کیمرے میں کوئی بات میری طرف سے چلی جائے. لگ بھگ اندازاً بتا دیجئے کتنے؟ انکاؤنٹیبل. کہاں رہتے ہیں آپ مجھے بتائیے. ہم اسی ایئرپورٹ پہ کتنے آ جائیں گے آپ مجھے بتائیے. سب ہوا میں رہتے ہیں نا. ارے بھائی بغیر زمین پہ دیکھے تم ہوائی جہاز مان لیتے ہو، ٹرینیں مان لیتے ہو، اور خدیجہ کی اونٹوں کی تعداد تمہیں یقین نہیں آتا. ارے یمن میں بزنس چل رہا ہے، وہ حجاز میں بزنس چل رہا ہے، شام میں بزنس چل رہا ہے، تو کہاں بغیر وہاں اونٹ گھوڑوں کے وہاں کام ہوگا؟ وہاں بتائیے کچھ کنیزیں وہاں ہیں، کچھ غلام وہاں ہیں. بی بی خدیجہ کا کاروبار یہ تھا، تجارت تھی. اچھا آپ سوق اوکاز جانتے ہیں جو سب سے بڑا بازار تھا عرب کا؟ اس کا اونر کون تھا؟ حضرت خویلد تھے، اور وہ سب اپنی بیٹی کو انہوں نے دیا تھا، وراثت میں ملا تھا. اچھا یہ بھی کہیں اور سے نہیں آئی تھی. آپ یہ سوچیں، دادا کے اعتبار سے چوتھے دادا بی بی خدیجہ کے، چوتھے دادا حضرت قصی
وہ رسول کے بھی چوتھے دادا ہیں, بی بی خدیجہ کے بھی چوتھے دادا ہیں, اور ماں کی طرف سے 8ویں دادا رسول کے, اور ان کی ماں کے 8ویں دادا, وہ دونوں ایک ہیں, حضرت غالب. صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر. یہ جو مسکین التاریخ مورخین ہیں, بیچاروں کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں تھا کہ مکے کی کوئی وزٹ کر سکیں. انہوں نے مدینے میں جوانی کا اسلام دیکھا, مکے میں اسلام کا بچپنا نہیں دیکھا. صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر. گئے ہی نہیں بیچارے. تو یہ اتنے مسکین ہیں بیچارے, کیا جانے کہ مکے میں کس طریقے سے اسلام پروان چڑھا. بی بی خدیجہ کی کتنی قربانیاں ہیں. آپ یہ سوچیں بی بی خدیجہ نے کتنا سرمایہ دیا ہے, کتنا سرمایہ دیا ہے, اور وہ بھی کیسے. اپنے باپ سے پراپرٹی مل گئی, اب تجارت کرنا ہے, اور باپ سے ملی ہوئی ہے, دادا سے ملی ہوئی ہے. میں نے 8ویں دادا سے آپ کو بتایا. یہ سب وہ پورا سلسلہ ہے. اس کا مطلب یہ سیدہ کی وہ سیدہ ماں ہے جو نجیب الطرفین ہے. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. آج مجلس پڑھنے کا جی چاہ رہا ہے, ایک اور صلوات بھیجیے محمد. ارے مجلس شروع کروں, صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. باپ سے پراپرٹی مل گئی. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایسی مطلب ایسا نہیں ہے جو حجاب جس کو کہتے ہیں. حجاب کی صورتحال یہ تھی کہ بی بی خدیجہ کے پاس غلام میسرہ تھا, حکیم ابن حزام جیسا بھتیجا تھا, اور نفیسہ جیسی کنیز تھی. اس کے ذریعے سے پردے سے وہاں سے آرڈر کرتی تھی. وہاں پہ کنیز اور غلام جو ہے اس آرڈر کو وہاں سے اوبے کراتے تھے, پروڈکشن تیار ہوتا تھا. اور اس کے بعد میں آپ یہ سوچیے کہ پھلوں کے باغات کا کام پورے مکے میں آپ یہ سمجھیے اور کوئی کام تھا ہی نہیں. مکے میں ملازمت نام کی چیز نہیں تھی, مکے میں کھیتی نام کی چیز نہیں تھی, اس لیے کہ زمینیں فرٹائل نہیں تھی, بس تجارت تھی. اور تجارت بھی نیشنل لیول کی نہیں تھی, انٹرنیشنل. اس لیے کہ مکے کا آدمی مکے میں سامان بنا کے مکے میں بیچ ہی نہیں سکتا تھا. آپ کو سامان فروخت کرنے کے لیے حبش جانا پڑے گا, شام جانا پڑے گا, یمن جانا پڑے گا, عدن جانا پڑے گا, عراق جانا پڑے گا. یہ پورا سلسلہ تھا. تو اس کا مطلب وہاں عرب پتی سے کم تاجر ہو ہی نہیں سکتا تھا. صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر. میں انٹرنیشنل اکنامی کی بات کر رہا ہوں. اور یہاں دیکھیں سوشولوجی کا اسکالر موجود ہے, عمرانیات کا اسکالر موجود ہے, اکنامکس کا اسکالر موجود ہے. اس وجہ سے وہ دیکھیں بینکنگ کے آدمی مہدی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سارے لوگ, وہ دیکھیں بینکنگ کے ایک وہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. انٹرنیشنل پروڈکشن کا کام جو ہے وہ بی بی خدیجہ کا تھا. بات آپ سمجھیے. مگر پروڈکشن پہ عورت بیٹھتی تھی, سپلائی پہ مرد جاتے تھے. اور آج زمانے نے الٹ دیا. معاملہ یہ ہوا کہ پلک جھپکتے ہی 10 لیٹر کا گھپلا ہو جاتا ہے, اور بعد میں سر پیٹتے ہیں. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. دیکھیں میں ایک دم ریلیونٹ کر کے آپ کو پیش کر رہا ہوں, تو آپ لوگ جو ہے وہ اس کو خیر لطف لے رہے ہیں. ایک اور صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر. آپ دیکھیں بی بی خدیجہ نے اکنامکس کا پہلا چیپٹر دیا ہے انسان کو کہ کیسے آپ تجارت کریں. اچھا وہ بھی تجارت کا پورا معاملہ بدل دیا, آپ یہ سوچئے. اور وہ بھی کیسے حکمت تھی حضرت ابو طالب کی, بی بی خدیجہ کی نہیں تھی. میں آپ کو بتا رہا ہوں. بی بی خدیجہ بیچاری جیسے باپ تجارت کے لیے بھیجتے تھے, جیسے حضرت خویلد بھیجتے تھے, ویسے وہ بھی بھیجنے لگی. مگر جیسے ہی مکے کو پتہ چلا کہ خویلد نہیں رہے, بس وہ جو پرانی عادتیں تھیں وہ پلٹ آئیں. دن کے یعنی آپ یہ سوچئے وہ جو رات کے لٹیرے تھے وہی دن کے چودھری ہو جاتے تھے. رات کی ہیرا پھیری والے دن کا ڈیرا ڈیری کھیلنے لگتے تھے. صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر. دن کو ڈیرے چلاتے تھے, رات کو ڈکیتی ڈالتے تھے. جیسے ہی پتہ چلا کہ خالد نہیں رہے, وہ 10 کلومیٹر دور پہ جیسے بی بی خدیجہ کا قافلہ جانے لگا تجارت کا, وہاں پہ گئے اور اس کے بعد سامانوں کو لوٹ لیا. ایک دن بی بی خدیجہ صبح حیا کی چادر اوڑھے, غیرتوں کا برقع لگائے, عصمتوں کے استقبال کے لیے اپنی حویلی سے نکلی. مصر جیسا قصر تھا, مدینہ مکے کی گلیاں تھیں. حضرت ابو طالب کے ڈیرے پہ پہنچے. اس کا مطلب حضرت ابو طالب کا ڈیرا تھا. جس زمانے میں مکے میں لوگوں کے پاس جھوپڑی نہیں ہوتی تھی, ابو طالب کے پاس ڈیرا ہوتا تھا. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر.
پورے مکے کی چوپال وہیں لگتی تھی، سمسیا کا سمادھان وہیں ہوتا تھا۔ حضرت خدیجہ گئیں، ہاتھوں کو جوڑ کے نقاب کے اندر سے چہرے پہ چادر ڈال کے کہا، یا سید العرب، آپ رئیس مکہ ہیں، آپ سردار قریش ہیں، ہم آپ کی رعایا ہیں، آپ رعایا کا اور عوام کی سمسیا کا سمادھان کرنا آپ کا فرض ہے، اس لیے ہم آپ کے پاس مکے والوں کا شکوہ لے کے آئے ہیں۔ چونکہ رئیس مکہ اور سردار مکہ ہونے کے ناطے آپ ہی سمسیا کا سمادھان کرتے ہیں، اس لیے ہم یہ کہنے آئے ہیں کہ رات میں ہمارے جب قافلے نکلتے ہیں تجارت کے لیے تو لوگ جا کے وہاں پہ چوری کر لیتے ہیں، ڈکیتی کر لیتے ہیں۔ کہا آج صبح کو تم لے کے آئی ہو، سورج ڈوبنے سے پہلے آنا، کیا کیا تمہارا گیا ہے؟ کہا کم سے کم 5000 ہمارے گھوڑے گئے ہیں، اونٹ گئے ہیں، اور کچھ بکریاں بھی ہیں اس میں، اور اس کے کچھ سامان بھی ہیں۔ کہا شام کو آ کے ایک ایک گن کے لے کے چلے جانا۔ اور ساتھ میں میسرہ بھی تھا اور نفیسہ بھی تھی اور ادھر حزام بھی تھا اور ادھر حکیم بھی تھا، اور سب کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے لے آئیں گے؟ انہوں نے کوئی اناؤنس کیا ہے، کچھ پولیس والوں کا انتظام کیا ہے، کہیں کوئی آرڈر کیا ہے، کوئی FIR لکھائی ہے، یہ کیسے لے آئیں گے؟ حضرت خدیجہ نے کہا خاموش ہو جاؤ، بڑے گھرانوں میں چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں پوچھی جاتی۔ تمہیں معلوم ہے کس کے پاس سے ہو کے آ رہے ہو؟ سردار قریش کے پاس آ کے اس سے ہو کے آ رہے ہو، وہ خود انتظام کر دے گا۔ حضرت ابو طالب نے جیسے یہ گئے ویسے ہی اپنے غلاموں کو بھیج کے ایک ایک دروازے میں جا کے کہا کہ بس 1 گھنٹے کے اندر زوال سے پہلے، ظہر سے پہلے سب لوگ یہاں آ جاؤ۔ اور جیسے ہی آئے اور آنے کے بعد میں کہا کہ شام کو ایک قافلہ جانے والا ہے۔ اور دیکھیے یہ بھی اکنامکس کا پہلا چیپٹر دیا کہ گھر بیٹھے پیسہ کیسے کمایا جائے۔ آج جو کیا کہتے ہیں ہوم ورک، کیا ورک فرام ہوم، یہ کانسیپٹ حضرت ابو طالب کا دیا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر۔ ورک فرام ہوم جو 21ویں صدی میں آیا، یہ حضرت ابو طالب نے کہا۔ کیسے؟ وہ لوگ کیا جانتے تھے؟ وہ لوگ سوچتے تھے کہ تجارت کا مطلب یہ ہے کہ یمن جاؤ، سیریا جاؤ، حجاز جاؤ، تب جا کے فلاں جگہ جاؤ، وہاں جاؤ، تب جا کے ہوگا۔ حضرت ابو طالب نے کہا گھر بیٹھو، نہ تم کو خود جانا پڑے گا نہ کچھ بھیجنا پڑے گا، خالی تمہارے پاس جتنے گھوڑے ہو دے دو، 10 گنا واپس کراؤں گا۔ 1 دو گے 10 واپس کراؤں گا، 1 اونٹ دو گے 10 تمہیں واپس ملیں گے، اور خالی اونٹ دو گے زیورات سے اور سونے سے اور تجارت کے سامان سے لدے ہوئے ملیں گے، بس جتنے تھے نکال کے قسم خدا کی۔ وہ دیکھیے کمشنر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے کہہ رہا ہوں، حضرت ابو طالب تاریخ اسلام کے پہلے کمشنر کا نام ہے جس کی ہیلپ لائن میں بغیر 0 نمبر ڈائل کیے ہوئے، بغیر ڈنڈا اٹھائے سمپتی کا پورا حساب کتاب سورج ڈوبنے سے پہلے لے لیا جاتا تھا۔ سب لوگ اپنا اپنا گھوڑا اونٹ لے کے چلے آئے، اور اس کے بعد میں سورج ڈوبنے سے پہلے غلام کو بھیجا کہ جاؤ میسرہ سے کہو اپنی ملکہ کو لے کے آئے، اور اس کے بعد میں کہا کہ ریکوری ہو گئی، اپنے اپنے گھوڑے اور اونٹ پہچان لو اور لے کے چلے جاؤ۔ کہا 5000 یہ مل گئے، باقی یہ اتنے الگ سے بھی ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر۔ کہا اب اس کا کیا مطلب؟ کہا کہ یہ صاحب میں آپ کے لیے اپنی چادر میں اتنا سونا لے کے آئی ہوں۔ ابو طالب نے کہا کہ ہم مسائل کا حل پیسوں کی لالچ میں نہیں کرتے۔ خدیجہ نے بھی پلٹ کے کہا چونکہ کنیز تو مطلب انہی کے گھر کی ہے اور انہی کا پورا سلسلہ ہے، حسب نسب ہے، نجیب الطرفین ہے، اس لیے کہا کہ اگر آپ پیسوں کی لالچ میں مسئلے کا حل نہیں کرتے تو ہم بھی احسان مند ہو کے شرما کے زندگی نہیں گزارتے۔ حسب نسب ایک ہی تھا، صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ اب نہ یہ 5000 ہم لے جائیں گے اور نہ یہ سونا چاندی لے جائیں گے، اب کیا ہو؟ کہا اچھا اسے لے تو کہ جاؤ، ہم کل تمہارے یہاں آتے ہیں۔ کہا کل کیا کیجئے گا؟ کہا یہ اپنے گھر میں نہ رکھنا، نہ تمہاری غیرت پہ حرف آئے گا نہ ہماری حکمت پہ حرف آئے گا، پھر کیا کریں گے؟ کہا ہم تمہیں ایک ساربان دیں گے، اپنے بھتیجے کو لے کے آئیں گے، وہ تجارت کو لے کے جائے گا۔ کہا بھتیجوں کو لے کے کیوں آئیں گے؟ کہا کہ تاکہ تم کو پتا چل سکے کہ ہم کون ہیں۔ ارے صلوات بھیجے صلی اللہ محمد، تاکہ تمہیں پتا چل سکے۔ دیکھوں کہ بجا صلوات بھیجے محمد والے محمد پر، تاکہ تمہیں پتا چل سکے بریانی کیا پوزیشن ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر، تاکہ تمہیں پتا چل سکے اللہم صلی اللہ محمد والے محمد، تاکہ تمہیں پتا چل سکے کہ ہم کون ہیں۔
اب حضرت خدیجہ الکبریٰ کے یہاں رسول اللہ اپنے بھتیجے، اپنے لال، اپنے سید، اپنے سردار حضرت محمد مصطفیٰ کو لے کے گئے، اللہم صلی علی محمد، اور اس کے بعد کہا تمہیں کون یہ قافلہ لے کے جاتا تھا؟ کہا وہ میسرہ لے کے جاتا تھا، ساتھ میں نفیسہ بھی جاتی تھی، اور وہ جاتے تھے اور وہ جاتے تھے. کہا یہ سب جائیں گے، لیکن یہ سب قیادت میں جائیں گے میرے محمد کی. فوراً حضرت خدیجہ نے کہا میسرہ دیکھو تم کو جانا ہے، لیکن اس سے تمہیں قطعاً کوئی مطلب نہیں کہ قلم کہاں ہے، ڈائری کہاں ہے، حساب کیا ہے، کتاب کیا ہے، نفع کتنا ہوا، نقصان کیا ہوا، مال کتنا گیا تھا، بکا کتنا، بچا کتنا، آیا کتنا، گیا کتنا. خبردار اگر اس کا حساب دیا تو پھر آئندہ میرے یہاں تم نظر نہیں آؤ گے. کہا کرنا کیا ہے؟ کہا خالی تم یہ دیکھو کہ یہ جو جا رہا ہے تم اس کا سایہ بن بن کے چلنا. پلٹ کے ایک بار میسرہ نے کہا ملکہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں، ذرا دیکھیے تو اس کا خود سایہ ہی نہیں ہے، مجھ کو سایہ کیا بنا. اس کا خود تو کوئی سایہ ہو کہ میں بیٹھوں وہاں پہ، جو خود سایہ نہیں رکھتا اس کا سایہ بنے گا کون؟ اب سمجھ میں آیا کہ جو اللہ کا سایہ ہو اس کا سایہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ ایک سایہ کا دوسرا سایہ نہیں بنتا، سایہ ایک ہی بنتا ہے، سایہ کا سایہ نہیں ہوتا. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. کہا پھر کیا کرنا ہے؟ کہا بس پیچھے پیچھے چلے جاؤ، ہاں ایک ڈائری لکھ لو، بس جیسا جیسا دیکھنا ویسا ویسا لکھتے جانا. یہ اٹھتا کیسے ہے، یہ بیٹھتا کیسے ہے، یہ چلتا کیسے ہے، یہ کھاتا کیسے ہے، یہ پیتا کیسے ہے، اس کے راستے کیسے ہوتے ہیں، اس کے آداب کیا ہیں، اس کے سلیقے کیا ہیں، اس کی تہذیب کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا شرف کیا ہے، اس کی منزلت کیا ہے، اس کا جلال کیا ہے، اس کا جمال کیا ہے، اس کا کمال کیا ہے، اس کے تیور کیا ہیں، اس کے رنگ کیا ہیں، اس کے ڈھنگ کیا ہیں، اس کی کلائی کیا ہے، اس کی انگلیاں کیا ہیں، اس کی آنکھیں کیا ہیں، اس کی نظریں کیا ہیں، اس کا نظریہ کیا ہے، اس کا دین کیا ہے، اس کا دھرم کیا ہے، اس کی کتاب کیا ہے، اس کا کلمہ کیا ہے. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. اب وہ صاحب میسرہ ایک قلم لیے وہ بس خالی لکھتے ہوئے چلا جاتا ہے، لکھتا چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد پتا چلا کہ ڈائری کم پڑ گئی، ڈائری کم پڑ گئی اور فضیلتیں آ نہیں پائیں. اور جیسے ہی قافلہ پلٹ کے آیا ہے تو 80,000 سونے کے درہم فائدے میں آئے ہیں. 80,000 سونے کے درہم وہ سب رکھے ہوئے ہیں. خدیجہ نے کہا یہ سب نہیں چھوؤں گی، پہلے بتاؤ وہ کیسا تھا، تمہیں کیسا لگا، تمہیں کیسا لگا؟ کہا کہ میں کیا بتاؤں کیسا لگا. وہ جب چلتا تھا تو پھر ستارے کی طرح سے ذرے جگمگانے لگتے تھے، درخت اس کو سلام کرنے لگتے تھے، گلیوں میں جاتا تھا اجالا ہو جاتا تھا، دھوپ میں جاتا تھا سایہ ہو جاتا تھا. ارے وہ پتھروں پہ قدم رکھتا تھا تو نشان ابھر آ جاتے تھے، اور وہ پڑتا تھا تو زمین پہ سایہ نہیں چلتا تھا. ارے وہ عجیب و غریب شان کا مالک ہے، ایسا لگتا تھا آیاتیں اس کے ساتھ میں ہوں، فرشتے اس کے ساتھ ساتھ ہوں، جبریل آگے آگے چل رہے ہوں، میکائیل ان کے پیچھے ہوں، اسرافیل ان کے پاس، ارے فطروس وہاں پیچھے پیچھے چل رہے ہوں. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. کہا اچھا تو پھر ایسا ہے. حضرت ابو طالب کے پاس لے کے گئیں کہ یہ 80,000 سونے کے درہم یہ آپ رکھ لیجئے. کہا دیکھو ایسا ہے، یہ جو آپ ہی کی وجہ سے یہ فائدہ ہوا اس لیے آپ رکھ لیجئے. حضرت ابو طالب نے کہا پھر وہی بات کی، ہم حکمت دیتے ہیں دولت کی لالچ میں نہیں. ہاں البتہ تم یہ دولت رکھو نہیں اپنے پاس، پھر کیا کرو؟ کہا اچھا ایسا کرنا کہ اگر تم کو اپنے پاس نہیں رکھنا ہے تو کل آ جانا. بس اپنی چادر میں 80,000 سونے کے درہم لے کے آئی اور کہا کہ یہ آنے والے پنجتن کا پہلا خمس ہے. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے وہ دولت دے دی. اب سنیے، میسرہ سے ایک بار کہا کہ تم نے تجارت میں میرا اتنا ساتھ دیا، اتنا نفع کرایا، تم میری خدمت کرتے رہے، نفیسہ تم میری خدمت. میسرہ ایک کام کرو، جاؤ محمد کو میری شادی کا پیغام دے دو، اور اس کے عوض میں تم کو پوری یمن کی جائیداد دیتی ہوں، پورا اوکاز کا بازار دیتی ہوں، یہ سارے سونے کے دینار دیتی ہوں. ایک بار میسرہ نے بھی کہا کہ آپ نے جو کام کہا ہے وہ اس دولت سے بہت بڑا ہے. صلوات بھیجے محمد والے محمد. یمن کی جائیداد اس کی قیمت نہیں ہو سکتی.
سنیے گا، کہا قیمت سونے کے درہم اس کی قیمت نہیں ہو سکتے، اوکاز کا بازار کام اتنا بڑا ہے یہ اس کی قیمت نہیں ہو سکتا، پھر کیا قیمت چاہیے؟ کہا معلوم ہے کس کے پاس بھیج رہی ہیں؟ وہ جو مالک جنت ہے، جنت کا وعدہ کر لیجئے یہ سب لے جائیے۔ نعرہ حیدری! وہ جنت کا مالک ہے، وہ جنت بانٹنے والا ہے، جنت کا وعدہ کر لیجئے۔ کہا اچھا جاؤ۔ اب وہ گئے تو بازار میں جو ہے وہ رسول اللہ ضرورت کی چیزیں جو ہے وہ خرید رہے تھے گھر کے لیے۔ آپ یہ سوچئے رسول اللہ بازار میں ضرورت کی چیزیں عبداللہ کا یتیم خرید رہا تھا۔ آپ یہ سوچئے اللہ اپنا در یتیم، ایک موتی اگر آپ کسی کو دے دیں، یہاں پہ اگر میں کہوں کہ یہ موتی رکھ لیجئے تو سوچ کے دوں گا کہ کل وہ واپس دے گا کہ نہیں۔ اللہ اپنا در یتیم جس کو دے دے، وہ کوئی معمولی ایمان والا ہوگا؟ ابو طالب کے کلمے کے لوگ بات کر رہے ہیں۔ وہ بازار میں اپنی چیزیں خرید رہے تھے، جا کے میسرہ نے کہا کہ آپ عبداللہ کے یتیم ہیں؟ جی، آپ پہ میرا سلام ہو۔ اور اس کے بعد میں کہا کہ مجھے میری مالکن نے بھیجا ہے۔ کہا کیا کہا ہے؟ کہا ہے کہ آپ اس کے مالک ہو جائیے۔ آپ اس کے مالک ہو جائیے۔ میں یہ کہوں گا دیکھیے یہ حضرت خدیجہ کا عجیب و غریب کریکٹر ہے کہ جیسے ہی یہ بات کہی ویسے ہی اللہ نے کہا یہ ادا بہت پسند آئی ہمیں۔ اب جب بھی صیغہ پڑھا جائے گا تو لڑکی کی طرف سے پڑھا جائے گا، اس لیے کہ پرپوزل خدیجہ کا ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ اچھا ایک جملہ جو ہے اللہ کو حضرت ابو طالب کا بھی وہ والا پسند آیا تھا، وہ جب وہ والا ریکوری جب کرائی ہے کہ یہ 500 لے جاؤ، تو ایسا نہیں ہے کہ خالی اس کے بعد حضرت ابو طالب نے سب کو تنبیہ الغافلین لے کے پورا ہنٹر لے کے سمجھایا ہے، پورا خطبہ دیا ہے اس کے بعد۔ وہ تو میں نے چھوڑ دیا تھا، سوچ رہا تھا کہ نہ پڑھوں، مگر اب آپ لوگ سن رہے ہیں تو میں پڑھ رہا ہوں، آپ سن لیجئے صاحب۔ پورا خطبہ دیا، اس خطبے کا نام ہے خطبۃ القریش حضرت ابو طالب کا۔ کیا بلاغت اور کیا فصاحت ہے! جس کا بیٹا بولے تو نہج البلاغہ ہو جائے، باپ بولے گا تو کیا ہوگا؟ جب وہ بولے ہیں حضرت ابو طالب تو اس کو معلوم ہے کیا کہا ہے؟ اے مکے کے لوگوں، کسی عورت کی تجارت کا سامان چھیننا مردانگی کے خلاف ہے۔ کیا جملہ ہے قسم خدا کی! اور اس کے بعد کسی نے اٹھ کے کہا تھا کہ آپ ہم کو کہہ رہے ہیں، ہم مکے کے شریف ترین خاندان۔ حضرت ابو طالب نے کہا او نہر جان چپ بیٹھ جا، ہمارے سامنے خاندانوں کی شرافت نہیں بیان کی جاتی ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ اس کے بعد جملہ کہا ہے، عجیب و غریب جملہ کہا، میں یہ کہتا ہوں کہ کسی کی دولت چھین کے کھانا یہ شرافت کے خلاف ہے، تم لوگ اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی دولت کھایا کرو۔ یہ جملہ تب کہا جب قرآن آیا نہیں تھا۔ اللہ نے کہا جبریل یہ جملہ لکھ لو، قرآن بنا دوں گا کہ اللہ ہاتھ سے کمائی کر کے کھانے والوں سے محبت کرتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ اللہ جو ہے وہ بیحب المقاصب، اللہ جو ہے وہ ہاتھ سے کمانے والوں کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ یہ حضرت ابو طالب کا جملہ تھا۔ تو کیا کہا کہ جاؤ تم میرا پیغام لے کے جاؤ، اور حضرت ابو طالب نے کہا کہ ٹھیک ہے تم پیغام لے کے آؤ، لیکن اب ہم اس کو عملی شکل یہ دیتے ہیں کہ ہم چلو تمہارے یہاں تیاریاں کرتے ہیں، بارات کی تیاریاں کرتے ہیں۔ اچھا ہاں دیکھیے اچھا خاصا آدھا گھنٹہ مجھے لگ رہا ہے ہو گیا ہے، اس لیے میں تھوڑا سا بات کو سمیٹوں۔ حضرت ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے اب بارات سجائی جاتی ہے۔ اب میں نے جب نائب صاحب کے سہرے سنے ہیں اور ان کی صاحب منقبتیں سنی ہیں، اب میں کیا زبان بیان کروں۔ حضرت ابو طالب نے کہا کہ ٹھیک ہے ایک ہی بارات تو جانی ہے محمد کی، یہی پہلی ہوگی یہی آخری ہوگی، یہی پہلی ہے یہی آخری ہے، باقی سب تو احترام محمد میں، احترام نبوت میں نہیں، احترام محمد میں اپنی اپنی بیٹیوں کو لا کے پالکی میں چھوڑ گئے تھے۔ مقصد بھی اور نیت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ نیت کیا تھی کہ کہیں سے کوئی ایک وارث مل جائے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے تم اپنی مرضی چلاؤ، ہم اپنی مرضی چلائیں گے، بیٹیاں چاہے جتنی آئیں نسل ایک سے چلائیں گے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ نسل ایک ہی سے چلے گی۔
بیٹیاں چاہے جتنی لے کے آؤ، نسل ایک ہی سے چلے گی۔ تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ ایک ہی بارات جانی ہے، اس لیے بیت اللہ کو ایک ہی بارات جانی ہے، یہی پہلی بارات ہے، یہی آخری بارات ہے، باقی سب اسی کے صدقے میں پالکیاں اور ڈولیاں لے کے دروازے پہ چھوڑ جائیں گے۔ اور اس کے بعد میں جب نیت ٹھیک نہیں ہوتی ہے، دیکھیے وہ جو، وہی میں کہہ رہا ہوں، وہ جو مسکین مورخ ہے، سارا کام اس کا بگاڑا ہوا ہے، اس کو 70,000 اونٹ نہیں سمجھ میں آ رہے تھے کہ کہاں باندھے جائیں گے، اور دیکھیے میں نے آپ کو 70,000 ہوائی جہاز دکھا دیے کہ سب زمین پہ نہیں ہوا میں ہوتے ہیں، آپ مانتے ہیں کہ نہیں بتائیے آپ؟ ایسے ہی اس کی سمجھ میں نہیں، جیسے ہی حضرت ابو طالب نے کہا کہ جس کے پاس جتنے گھوڑے ہیں لے کے آؤ، کیا جملہ لکھا معلوم ہے؟ عجیب مورخ ہے، مسکین بیچارہ، یتیم العقل بیچارہ، وہ کہتا ہے راہ خدا میں سب نے اپنے اونٹ گھروں سے قربان کر دیے، سب نے اپنے گھوڑے دے دیے، راہ خدا میں دے دیے۔ راہ خدا میں خالی 3 دن روٹیاں گئی تھیں، 30 آیتوں والا سورہ آیا تھا، پورے مکے نے اونٹ دے دیے، ایک لفظ کی آیت نہیں آئی۔ اس کا مطلب اللہ دولت پہ نہیں آیتیں دیتا، نیت پہ آیتیں دیتا ہے۔ یہ خدیجہ کی دولت کی لالچ میں، ابو طالب کے تقرب کی لالچ میں لوگوں نے دیے تھے، یہ مسکین بیچارہ۔ اب آپ سوچئے، ایسا ہی مسکین یہ، ایسے ہی خدیجہ کی شادی ان کی سمجھ میں نہیں آتی، اور حضرت ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے، اب شادی کا اہتمام ہم کرتے ہیں۔ اللہ کے گھر کو شان یکتائی کے ساتھ سجایا گیا، اللہ کے گھر کو شان یکتائی کے ساتھ سجایا گیا، بیچ میں عصمتوں کا حجاب ڈالا گیا، تاہا کا صحرا، یاسین کی لڑیاں، مزمل کا شملہ، مدثر کی چادر، والنجم کی مہدی، ورفعنا لکا ذکرک کی فنس۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کے نغمے، اور وما رمیت اذ رمی کی انگلی پوریوں میں جو ہے وہ بہترین انگوٹھیاں، اور ورفعنا لکا ذکرک کے قصیدے، اور قل اعوذ برب الفلق کی دھونی، تاکہ کسی بد نظرے کی نظر نہ لگے۔ صلوات، ارے قل، میں نے صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ اور یہی نہیں، جب برات چلی ہے اور سید المکہ، رئیس مکہ قریش کے سردار حضرت ابو طالب برات لے کے چلے اور بنو ہاشم چلے ہیں، تو برات تو زمین پہ یہاں چل رہی تھی، مگر وہاں جنت بھی ایسے سجائی گئی کہ زعفران کی کیاریاں لگائی گئیں، کوثر و تسنیم سے زمین کی آبپاشی کرائی گئی۔ قطب ایک جگہ سے ٹکٹکی باندھے برات کو دیکھ رہا تھا، سواب تو سیار گھوم گھوم کے نظریں اتار رہے تھے۔ چونکہ وہ شام کا وقت تھا، اس لیے سورج اپنے غرفے میں واپس جا رہا تھا، چاند اپنے حجرے سے نکل رہا تھا، ہاں کچھ دمدار ستارے مدینے اور مکے والے ٹمٹما ٹمٹما کے جلے جا رہے تھے۔ اور بارات میں اب کون کیا کر رہے تھے تو یہ جانتے ہیں، مگر ہاں کہیں آدم بھی تھے، کہیں نوح تھے، کہیں موسیٰ تھے، کہیں عیسیٰ تھے، سب اپنا اپنا کام کر رہے تھے۔ اور جو بارات آگے بڑھی تو ادھر کا اہتمام بھی تو سن لیجئے۔ خدیجہ نے اپنی حویلی سے ایک بار جو چلمن ہٹی اور دیکھا تو کہا کہ اپنی کنیزوں سے کہا کہ آج تم نے کھڑکیوں پہ پردے نہیں لگائے ہیں؟ کہا کیوں؟ کہ سورج کی روشنیاں کرنوں کی چھن چھن کے چلی آ رہی ہیں، کیا کھڑکیوں پہ پردے نہیں لگائے ہیں؟ کنیزوں نے کہا ملیکۃ العرب، کھڑکیوں پہ پردے تو سونے اور چاندی کے لگے ہوئے ہیں، اور سورج تو ڈوب چکا ہے، لیکن آنے والے دولہا کے چاند میں اتنا روشنی ہے جسے رات کے غریب اندھیرے اور آپ کی کھڑکیوں کے امیر پردے بھی روک نہیں پا رہے ہیں۔ نعرہ حیدری،
اور آپ کی کھڑکیوں کے امیر پردے، دونوں مل کے محمد کے چاند جیسے چہرے کی روشنی کو روک نہیں پا رہے ہیں. اس لیے آپ کے قصر کا فرش بے بقع نور بنا ہوا ہے، جنت بنا ہوا ہے. رسول اللہ کی بارات جب جیسے ہی آئی اور جیسے ہی وہاں پہ سمدھنوں کے آنے کا وقت ہوا تو پھر براتیوں کا قافلہ حد ادب میں ٹھہر گیا. اور ادھر سے ہاجرہ بڑھیں، سارہ بڑھیں، آسیہ بڑھیں، حوا بڑھیں سمدھنوں کے استقبال کے لیے. اور اس کے بعد میں جب بارات جا کے بیٹھی ہے تو اب یہ وہ نکاح کون پڑھائے؟ اللہ نے کہا کہ معصوم کا نکاح کافر نہیں پڑھ سکتا. اس لیے کوئی نہ کوئی ایسا وہ جو معصوموں کا باپ ہو، ایسا ہو نکاح پڑھنے والا. تو پھر نکاح خواں کے لیے حضرت ابو طالب کا انتخاب کیا گیا. اور حضرت ابو طالب نے جو خطبہ پڑھنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا جبریل قرآن کی پہلی آیت بنانا. اور اس کے بعد میں جو کچھ بٹا اس کو کہا کہ قل اعوذ برب الناس، کہا قرآن کی آخری آیت بنا دینا. معلوم ہوا قرآن کا مطلب بھی ابو طالب کا ہے، مقطع بھی ابو طالب کا ہے. بیچ میں سید مارنے کی کوشش نہ کرو. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. حضرت ابو طالب نے حضرت محمد مصطفیٰ کا صیغہ عقد جاری کیا. حضرت ابو طالب نے اچھا ادھر سے اب یہ ہوا کہ کیا کریں، حضرت خدیجہ کا نکاح کون پڑھے؟ اب یہ دیکھیں، یہ امتیاز بھی باقی رہے کہ محمد کا نکاح خواں حضرت ابو طالب ہے. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنا صیغہ عقد خود جاری کیا. یہ شان آپ دیکھیے. حضرت خدیجہ یہاں اس گھر میں آئیں. اب سنیے، بی بی خدیجہ کی دولت تو بہت پڑھی گئی، بہت سنی گئی. حضرت خدیجہ کا ادب ذرا سا پڑھ دوں. لکھنؤ ہے، عباس باغ کی کربلا ہے، بوزر سماعتیں ہیں، سلمان مزاج ہیں، مقداس صفت ہیں، قمبر ذاکر ہے. اس لیے جی چاہ رہا ہے کہ ادب پڑھ دوں. خدیجہ الکبریٰ کا ادب کوئی معمولی ادب نہیں ہے. بلاغت قربان، فصاحت صدقے. خدیجہ الکبریٰ جس وقت رسول کی حویلی میں تشریف لائی ہیں، شوہر وہ جو زندگی کے کسی لمحے میں بادشاہ نہیں رہا، زوجہ وہ جس کی زندگی کا کوئی لمحہ بادشاہ سے خالی نہیں. شہزادی تشریف لے آئیں. جتنی دولت تھی صرف رسول کی مرضی پہ اسلام کی راہ میں قربان کر دی، کلاڑیوں سے بانٹ کے. لوگ کہتے ہیں خدیجہ کی کتنی دولت تھی. آئے دن رسول اللہ 500 لوگوں کا ڈیلیگیشن وہاں جا رہا ہے، 400 لوگوں کا ڈیلیگیشن وہاں جا رہا ہے، اتنے اصحاب وہاں جا رہے ہیں. ان کے لیے گاڑیوں کا انتظام ہے، ٹھہرنے کا انتظام ہے، کھانے پینے کا انتظام ہے، ان کے گھروں پہ ان کے یتیموں اور بیواؤں کا انتظام ہے. یہ کون کرتا تھا؟ خدیجہ کی دولت نہیں تو اور کہاں سے آتی تھی؟ کبھی آپ حساب لگائیے، اکنامکس کا چیپٹر پڑھیے. آپ ایک مجلس کرنے کے لیے آپ کو انتظام کرنا پڑتا ہے. اور اتنی بڑی انٹرنیشنل تحریک اسلام کی، اس کو پھیلانے کے لیے دولت کی ضرورت نہیں تھی، سوائے خدیجہ کے کسی اور کی دولت تھی نہیں. بی بی خدیجہ کی دولت دیکھتے 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 پانی کے طریقے سے بہتی چلی گئی. ایک دن مکے کی عورتوں نے سوچا کہ آج خدیجہ کی غربت کا مذاق اڑایا جائے. ان کی سوچ پہ لعنت ہو. اور آئیں رسول اللہ کے گھر میں. اس وقت نہایت عز و انکسار کے ساتھ مکے کی زمین پر سونے کی چٹائی بچھا کے محمد کے قدموں کی خاک پر ملیکۃ العرب سجدہ کر رہی تھی. ارے قسم خدا کی، سلامت رہیے، جملوں کی قدر کر دی آپ نے. اس کیفیت اور اس شان کو محسوس کیا آپ نے. مکے کی عورتوں نے کہا کہ خدیجہ تم خویلد کی بیٹی ہو، تمہیں غیرت نہیں آتی، تمہیں حیا نہیں آتی. نخل کفر نباشا جو جملہ کہا ہوں میں کہہ رہا ہوں. تم خویلد کی بیٹی ہو، تمہارے باپ کی دولت کا عالم یہ تھا کہ ان کے سر کا شملہ آسمان کی بلندیوں کو چھوتا تھا، اور تم عبداللہ کے یتیم کی کنیزی میں آ گئی ہو. تمہیں اپنی دولتوں کو کھونے کا احساس نہیں ہے. اب آپ سوچئے ایک عورت ایسے میں کیا شاعری کرے گی.
اور ہم جیسے لوگ جب سکون سے ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کے شاعری کرتے ہیں تو حفظ مراتب اور حفظ تقدم جو ہے، ما تقدم جو ہے، وہ ہاتھ سے جانے لگتا ہے. مگر حفظ مراتب کا جو پاس و لحاظ دبستان لکھنؤ میں ہے، یہ بھی بی بی خدیجہ کی عطا ہے. شہزادی نے ان کے جملے کو سنا، کیا کہا؟ میرا باپ اتنا عظیم تھا. اب بیٹی باپ کی شان میں کو بھی کہیں سے کم نہیں ہونے دے گی. حفظ مراتب، یہ تو ہم ہیں، ایک کی مدح میں دوسرے کی مدح ہاتھ سے نکل جاتی ہے اور دوسرے کو ہلکا کرنے لگتے ہیں. جملہ کیا کہا تھا؟ تمہارے باپ کے سر کا شملہ، سر کی دستار آسمان کی بلندیوں کو چھوتی تھی. تم عبداللہ کے یتیم کی کنیزی میں آ گئی ہو. تم ملیکہ ہو کے اپنا اقتدار چھوڑ کے، اپنا قصر چھوڑ کے، اپنا محل چھوڑ کے یہاں ان کے کنیزے میں آ گئی ہو جن کا ٹوٹی ہوئی چٹائی ہے. تم نے یہ کیا کیا؟ خدیجہ الکبریٰ نے کہا کہ تم نے غور نہیں کیا. جملہ سنیے گا، شاعری ہے. اگلا مصرع نہ ردیف بدلی، نہ قافیہ بدلا، نہ بحر بدلی، نہ وزن بدلا، فی البدی تضمین لگائی. مصرع کیا کہا تھا؟ یہ شعر ہے جس کا ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں. مصرع پہلا کیا تھا کہ تمہارے باپ کے سر کا شملہ آسمان کی بلندیوں کو چھوتا تھا. تم ایک یتیم کی کنیزی میں آ گئی ہو. فوراً پلٹ کے کہا، ہاں وہ میرا باپ تھا جس کے سر کا شملہ آسمان کی بلندیوں کو چھوتا تھا. یہ میرا شوہر ہے جس کے پاؤں کی جوتیاں آسمان کی بلندیوں سے آگے. ہاں وہ میرا باپ تھا. باپ کا انتقال ہو چکا تھا. ہاں وہ میرا باپ تھا جس کی دولت کا عالم یہ تھا کہ اس کے سر کا شملہ آسمان کی بلندیوں کو چھوتا تھا. ہاں یہ میرا شوہر ہے جس کے پاؤں کی جوتیاں آسمان کی بلندیوں سے آگے نکل جاتی ہیں. یعنی کیا نعتیہ قصیدہ کہا ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے. خدیجہ اس محسنہ کا نام ہے، اس ملیکۃ العرب کا نام ہے جس نے بیت المال جیسا نظام قائم کیا، جس نے اکنامکس کو پورا چیپٹر دیا، جس نے بزنس کو پورا ایک چیپٹر دیا، جس نے ویمن امپاورمنٹ کی بات ہم کرتے ہیں، ایجوکیشنل امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں، سوشل امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں. عورت کو سوشل امپاورمنٹ اگر کسی نے دیا ہے تو بی بی خدیجہ نے دیا ہے. اور ایسا ویسا نہیں. جس معاشرے میں باپ بیٹی کو زندہ دفن کر دیتا تھا، شوہر بیوی کو گھر سے نکال دیتا تھا، ماں بیٹی کو بیٹا ماں کو جو ہے وہ باہر جو ہے وہ گھر سے نکال دیا کرتا تھا، عورت کی کوئی عزت نہیں تھی. اس زمانے میں مکے کا مشرک معاشرہ بھی بی بی خدیجہ کو طاہرۃ العرب کہتا تھا، سیدۃ العرب کہتا تھا، ملکۃ العرب کہتا تھا. بس دو ہی خواتین کو مکے کے قریش معاشرے نے تسلیم کیا، دو ہی کو طاہرہ کہا، یا مریم کو یا خدیجہ کو. لیکن ایک جملہ کہنے کا جی چاہتا ہے، شوہر کے ساتھ رہ کے شوہر کے بغیر مریم کا طاہرہ کہلانا اور ہے، شوہر کے ساتھ خدیجہ کا طاہرہ کہلانا اور ہے. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. یہ تو مکے کے معاشرے کی بات ہے. اور اسلام، آپ بتائیے، آپ تو ایڈمنسٹریشن سے جڑے ہوئے فرد ہیں، خادم صاحب ہمارے، اللہ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کے بیٹوں کو سلامت رکھے. اور کیا تنویر بھائی، مجلس کا اہتمام ہوا ہے، اب ایک بات عرض کروں، سلوٹ کسے کہتے ہیں؟ جب کوئی نہایت محترم آتا ہے، کوئی ملک کا مہمان آتا ہے، تب سیلوٹ کیا جاتا ہے. رسول اللہ کی حدیث سنیں گے، جبریل امین خدیجہ کی زندگی میں جب جب آتے تھے، آیت بعد میں سناتے تھے، خدیجہ کو سلام پہلے کرتے تھے. صلوات بھیجیں عظمت خدیجہ الکبریٰ پہ. اور اس کے بعد میں یہ جو گھر کی اور سوکنے ہیں، یہ آپ بار بار خدیجہ خدیجہ کیوں کرتے تھے؟ رسول اللہ کو جلال آ جاتا تھا. ایسا نہیں ہے. میں جو بی بی کو اب شہادت کے درجے پہ لے کے آنا چاہ رہا ہوں، جو کہہ رہا ہوں اس کے سامنے، آپ ہر دم خدیجہ خدیجہ کیا کرتے تھے؟ رسول اللہ فوراً کہتے تھے، رسول کی حدیث ہے، خبردار خدیجہ کی ہمسری کی کوشش نہ کرنا. خدیجہ نے اس وقت میرے ہاتھوں پہ ایمان قبول کیا ہے جس وقت لوگ میرے لیے کفر کی باتیں کیا کرتے تھے،
جس وقت لوگ مجھے ستاتے تھے اس وقت خدیجہ میری مونس اور ہمدرد تھی، جس وقت میرا کوئی نہیں تھا اس وقت میری تنہائی کی ساتھی خدیجہ الکبریٰ تھیں۔ خدیجہ کے بعد میں اب ویسا غم گسار اور ویسا مونس مجھے ملنے والا نہیں ہے، یہ رسول اللہ فرمایا کرتے تھے۔ اچھا یہی نہیں، شیب ابی طالب، پہلی بات تو میں ابھی تک اکنامکس پڑھ رہا تھا، سوشولوجی پڑھ رہا تھا، پولیٹیکل سائنس پڑھ رہا تھا، ایک سبجیکٹ اور رہ گیا ہے جغرافی۔ ہمارے بیچارے مسکین مورخ کو جغرافی کا شعور بھی نہیں ہے کہ ہسٹری لکھی کیسے جاتی ہے۔ شیب ابی طالب کا پتہ کتنے مورخ کو ہے؟ مجھے بتائیے، کتنے ملا ٹولہ جانتے ہیں یہ شیب ابی طالب ہے کہاں؟ وہیں حج کر کے چلے آتے ہیں۔ صفا اور مروہ کے بیچ میں جو جگہ ہے، وہ جو گھاٹی ہے جو آج پاڑ دی گئی ہے، وہی شیب ابی طالب ہے۔ وہ پراپرٹی ہے خدیجہ اور ابو طالب کی۔ ایک ہی دروازہ ہے، ایک جیسے یہ ہے دروازہ، ادھر روزے کی طرف کھلتا ہے، ایک ادھر کھلتا ہے، ایسے ہی وہی دروازہ ادھر اللہ کے گھر کی طرف کھلتا ہے، ادھر خدیجہ اور ابو طالب کے گھر کی طرف۔ اچھا اللہ ہے، دروازہ بھی کھولا تو کافر کے گھر میں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد، کیا دوستی نبھائی ہے۔ یا تو یہ کہیے کہ اس کافر سے بڑا وفادار اللہ کو ملا ہی نہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ وہاں پہ حضرت خدیجہ بھی تھی، شیب ابی طالب میں حضرت ابو طالب بھی تھے، اور حضرت ابو طالب نے بھی یہ رعایت کی ہے کہ مسلمانوں سے قلم کاغذ نہیں مانگا ہے۔ 350 اشعار کا قصیدہ لامیہ جو رسول اللہ کی مدح میں وہاں لکھا ہے، اس کے لیے قلم کاغذ نہیں مانگا ہے، خدیجہ سے چولہے کے کوئلے مانگے ہیں اور طلحہ کے پتوں پہ وہ قصیدہ لکھا ہے۔ جانتے تھے کہ جو امت میرے محمد کو قلم کاغذ نہ دے اس سے میں قلم کاغذ مانگ کے کیا کروں گا۔ صنف نعت کا جو پہلا شاہکار ہے وہ خدیجہ کے چولہے کا کوئلہ ہے، جس کے چولہے کا کوئلہ اتنا عظیم ہو کہ نعت ایجاد کر دے، اس کے خزانے کا سونا کتنا قیمتی ہوگا۔ ارے تھکنے لگے آپ لوگ، صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ میں جب کوئلے کی کان پہ بات کرنے لگا تو جیسے بہار میں لوگ ڈر جاتے ہیں ویسا آپ لوگ ہو گئے، کہیں ایسا لگ رہا ہے کہ راستے میں کچھ ٹرک غائب ہو گئے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ مورخ نے یہ کوئلے بھی غائب کیے ہیں، اور ایسے میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ، حضرت خدیجہ کا سگا بھتیجا تھا حکیم، جو 3.5 سال تک دانا اور پانی جو ہے وہ رسول اللہ کو شیب ابی طالب میں لا کے دیتا تھا، اور بی بی خدیجہ نے اس وقت روٹی نہیں کھائی ہے 3.5 سال تک، ایک درخت کے پتے چبا چبا کے زندگی گزاری ہے، اور جس کی اتنی دولت تھی اور قربانی کا عالم۔ 25 سال رسول کے ساتھ، 15 سال اعلان بعثت سے پہلے، اور 10 سال اعلان بعثت کے بعد مکے کی زندگی، اور جس کو ہم کہتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں اس کو وفات نہیں ہے، یہ یوم وفات نہیں ہے، یہ یوم الحزن ہے۔ ہم 10 دن خالی نواسے کا حزن مناتے ہیں، غم مناتے ہیں، مسلمان حیرت کرتے ہیں، سال بھر محمد نے خدیجہ کا یوم الحزن منایا ہے۔ تاریخ کا انکار اگر کوئی کرے تو مجھ سے بتائے، میں بات کرنا کو تیار ہوں اس سے۔ رسول اللہ نے سال بھر غم منایا بی بی خدیجہ کا، حضرت ابو طالب کا، اور وہ درخت کے پتے کھاتے 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 حضرت خدیجہ کی صحت ایسی ہو گئی، اور اس کے بعد میں اعلان بعثت کے بعد میں غار حرا، آج بھی اگر آپ جائیے 3.5 گھنٹے نیچے سے اوپر تک جانے میں لگتے ہیں۔ وہاں بی بی خدیجہ نے میسرہ سے حضرت رسول اللہ وہیں رہتے تھے، پانی اور روٹی اور کھانا نہیں بھیجا ہے، خود اپنے کاندھے پہ مشکیزہ لے کے گھڑے میں پانی لے کے جاتی تھیں اور روٹی۔ بی بی خدیجہ پورے 10 سال تک رسول کی ایسی خدمت کرنے والی خاتون کا نام ہے خدیجۃ الکبریٰ، یعنی ایسا شریک تجارت ہوئی کہ اللہ نے شریک حیات بنا دیا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بی بی خدیجہ کی صحت گھل گئی، ایسے ہی تھوڑی اس عمر میں انتقال ہو گیا۔ جو ہم شہادت کا سبب بیان کرتے ہیں، شہادت کے طریقہ کیا ہیں؟ تلوار سے شہادت، طریقہ کیا ہے؟ زہر سے شہادت۔ لیکن کچھ شہادت کے طریقے وہ ہیں جو نہ تلوار سے ہوتا ہے نہ زہر سے، اتنا غم پہنچایا جائے، اتنا ٹارچر کیا جائے۔ سکینہ شہید ہو گئی، یہ بھی خدیجہ کی وراثت ہے جو سکینہ کی شہادت کی شکل میں انہیں ملی ہے۔
رسول اللہ نے کوئی معمولی زخم کھائے ہیں، معمولی پتھر کھائے ہیں؟ اعلان بعثت کے بعد جب کہتے تھے فاران کی چوٹیوں سے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ابو لہب ابو جہل خدا کی لعنت ہو، قریش کے ساتھ میں، مکے کے کفار کے ساتھ میں پتھر مارتے ہوئے رسول اللہ کو گھر تک، کون بچانے والا تھا مجھے بتائیے؟ بی بی زہرا کی عمر 4.5 سال بس، بی بی خدیجہ، معلوم ہے طریقہ کیا تھا؟ بس یہیں سے 2 جملے پڑھنے کا جی چاہ رہا ہے مصائب کے، چونکہ یہ شہادت کی مجلس ہے اور میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی شہادت ہوئی ہے اور کیسے ہوئی ہے۔ جس وقت رسول اللہ کلمے کا اعلان کرتے ہوئے آئے ہیں تو پتھر مارتے ہوئے کفار کا سردار اعلان کرتا ہوا نوجوانوں آؤ، ہمارے مذہب کو خطرہ ہے، ہمارے دین کو خطرہ ہے، محمد کو پتھر مارتے ہوئے چلیں۔ پتھر مارتے ہوئے رسول اللہ زخمی اور جیسے ہی محمد گھر میں آئے پتھر بھی گھر میں آنے لگے۔ آنگن میں صحن میں چھوٹا سا 4.5 برس کی زہرا کو لیے ہوئے خدیجہ بیٹھی ہوئی ہیں، پتھر گھر کے اندر آ رہے ہیں، خدیجہ بھی زخمی ہو رہی ہے۔ ایسے میں بی بی خدیجہ دروازہ کھول کے باہر، زخمی خدیجہ دروازہ کھول کے باہر نکلی، اور وہ جو کافروں کا سردار تھا اس نے فوراً کہا اے مکے کے نوجوان کافروں واپس ہو جاؤ۔ کسی نے کہا تم ہی ہمیں بلا کے لائے ہو، تم ہی نے کہا کہ محمد کو مار ڈالو اور تم ہی کہہ رہے ہو واپس ہو جاؤ، جملہ سن سکیں گے؟ اس کافر سردار نے کہا نہیں، ہماری غیرت میں یہ جائز نہیں ہے۔ کہا کیا؟ اگر کوئی، جملہ سنیے گا آپ، تاریخ میں محفوظ ہے وہ جملہ، اگر ہم کسی شوہر کو مارتے بھی ہیں، اذیت بھی پہنچاتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، کوڑے مارتے ہیں، اگر اس کی بیوی اس کے سامنے آ جائے، اس کی شریک حیات اس کے سامنے آ جائے، اس کی زوجہ اس کے سامنے آ جائے، تو پھر شوہر کو ہم نہیں مارتے، ہماری غیرت کے خلاف ہے۔ وہ محمد جو سر سے پاؤں تک زخموں سے ڈوبا ہوا گھر میں آیا، گھر کے اندر پتھر آئے، خدیجہ زخمی ہوئی، بی بی زہرا نے 4.5 سال کی عمر میں اپنی ماں کی آغوش میں سنا کہ میری ماں جیسے ہی دروازے پہ گئی، کافروں کے سردار نے کہا ہم کسی شوہر کو اس کی عورت کے سامنے نہیں مارتے۔ جملہ بچپن کا نقش ہو جاتا ہے۔ زہرا نے سوچا اگر کوئی شوہر کو مارنے دروازے پہ آئے، بی بی گھر سے باہر نکل جائے تو لوگ شوہر کو مارنا چھوڑ دیتے ہیں۔ کچھ یاد آیا آپ کو؟ 40 مدینے کے مسلمان وہی کافر تھے جو اب مسلمان ہو گئے تھے۔ جب تک کافر تھے تب تک غیرتیں زندہ تھی، کلمہ پڑھنے کے بعد غیرتیں بک گئی تھی۔ 40 مسلمان، کسی کے ہاتھ میں لکڑی، کسی کے ہاتھ میں انگارہ، کسی کے ہاتھ میں تازیانہ، کسی کے ہاتھ میں تلوار کا قبضہ۔ ابو الحسن کو باہر نکالو۔ شہزادی فاطمہ زہرا خدیجہ کی بیٹی دروازے پہ آ کے کھڑی ہو گئی، اس لیے کہ ماں سے سن رکھا تھا کہ اگر شوہر کو معاشرہ مار رہا ہو، بیوی باہر نکل جائے تو لوگ واپس چلے جاتے ہیں، لیکن خدا لعنت کرے ان مسلمانوں پہ۔ جیسے ہی دروازے پہ آئی ایک آواز آئی، جلتے ہوئے دروازے پہ لات مارو، فاطمہ کے اوپر دروازہ گراؤ، جلتے ہوئے دروازے پہ چڑھ کے جاؤ، تازیانے برساؤ۔ زہرا یا علی کہہ کے اٹھی، دیکھا ابو الحسن کی گردن میں رسی کا پھندا۔ زہرا نے علی کی کمر کے پٹکے پہ ہاتھ ڈال کے کہا میرے شوہر کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ علی کو کھینچ کے زمین میں پاؤں خط دیتے ہوئے زہرا پیچھے پیچھے ایک آواز دے رہی، فضہ میری پسلیاں ٹوٹ گئی، میرا محسن شہید ہو گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ یا زہرا یا زہرا یا زہرا۔ پالنے والے ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول کر لے، ان آنسوؤں کو بی زہرا کے رومال میں جگہ دے دے۔ پالنے والے ہمیں سیرت خدیجہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں شہزادی کے غلامی میں اور ہماری بیٹیوں کو، ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو شہزادی فاطمہ زہرا کی کنیزی میں رہنے کا شرف عطا فرما، ہماری بیویوں کی، ہماری ماؤں کی چادریں سلامت رہیں۔ اے پالنے والے، سب سے بڑی ایک یہ بھی ہم مصائب کتنا پڑھیں، جیسے بیٹی کا آج
مزار بغیر سائے ہے، بغیر سائے کے ہے، ایسے ہی ماں کا بھی روضہ منہدم کیا گیا ہے۔ حضرت ابو طالب کا بھی روضہ منہدم ہے، آج وہ بھی بے سائبان ہے۔ جیسے مدینے میں آج بیٹی کی لحد ہے، ایسے ہی ماں کی لحد مکے میں ہے۔ اے پالنے والے، جلدی سے جلدی وارث وقت کے محمد کو، وارث کربلا کو بھیج دے تاکہ وہ اپنی نگرانی میں بھی خدیجہ کا بھی روضہ تعمیر کرائے، حضرت ابو طالب کا بھی روضہ تعمیر کرائے، شہزادی جنت کا بھی روضہ تعمیر کرائے، جنت البقیع کی تعمیر کرائے۔ ہمارا شمار مولا کے اعوان و انصار میں فرما، وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔